ایک ہماری شخصیت، ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام، اہل تشیع کے 5ویں امام، اور حضرت علی علیہ السلام کی ذریت میں سے امام حسین کے بیٹے حضرت علی زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد باقر، امام حسین کے پوتے، ان کو باقر العلوم بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا سلسلہ نسب بہت واضح اور بہت مختصر سا میں اگر بیان کروں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ امام محمد، ان کا نام اصل نام محمد باقر، لقب ان کے والد امام زین العابدین، ان کے والد امام حسین علیہ السلام، ان کے والد حضرت علی علیہ السلام، یہ ان کا مختصر نسب ہے حضرت علی سے، اور حضرت علی کی زوجہ محترمہ کائنات کی مقدس ترین ہستی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ 2 یا 3 پشتوں کے بعد رسول خدا سے جا ملتے ہیں۔ رسول خدا کے نواسوں میں ان کا اگر ہم ترتیب سے دیکھا جائے تو 3 نمبر آتا ہے۔ امامت کے حوالے سے امام محمد باقر علیہ السلام، ان کے بارے میں میں نے پچھلے پروگرامز میں جب امام ابو حنیفہ کے بارے میں بات کی تو بھی چونکہ وہ خالصتاً فرقہ اہل سنت کے امام ہیں، اس لیے میں نے فرقہ اہل سنت کے مختلف امام جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے دیگر امام، ان کے اقوال پیش کیے کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل نے کیا کہا، آپ نے سماعت فرمایا۔ حضرت امام محمد باقر، ان کے بارے میں جو ائمہ نے فرمایا، ائمہ حق، ائمہ تشیع نے فرمایا، وہ تو ایک بہت بڑا باب ہے کہ جس میں امام محمد باقر کے فضائل اور ان کی کرامات اور ان کے فضیلتیں بیان ہوئی ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا دین کے لیے۔ ان کے حوالے سے تعارف ایک مختصر یہ بھی ہے کہ کربلا کے واقعہ میں یہ ہر ایک واقعے کے چشم دید گواہ بھی ہیں، چونکہ کربلا میں یہ موجود تھے۔ انہوں نے کربلا کے تمام واقعات کو دیکھا، شام کے تمام واقعات کو دیکھا، اس کے بعد مدینہ منورہ میں جب واپسی ہوئی وہ سارے واقعات ان کے سامنے تھے۔ اپنے والد شیعوں کے 4تھے امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد انہوں نے اعلان امامت کی، ان کی امامت کا اطلاق ہوا۔ امام پہلے دن سے امام ہوتا ہے، لیکن اس کی امامت کا اطلاق اپنے سے پہلے امام کے زمانے کے بعد ہوتا ہے۔ امام زین العابدین کے زمانہ امامت کے ظاہری طور پر ختم ہو جانے کے بعد امام محمد باقر کے زمانہ امامت کا آغاز ہوا، اور ان کے بارے میں اہل تشیع کے علماء اور ان کے ائمہ نے کیا کہا، یہ ایک بہت الگ بہت بڑا باب ہے، انشاءاللہ کسی دن ان کو بھی ذکر کریں گے۔ البتہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر یہ ضرور کر دیں کہ طبقات ابن سعد اہل سنت کی ایک بہت معتبر کتاب، اس کی 5ویں جلد کے صفحہ 303 پر یہ موجود ہے۔ علامہ محمد ابن سعد جو کہ طبقات ابن سعد کے مؤلف ہیں، علامہ محمد ابن سعد، انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں ایک قول لکھا کہ وہ سقط الاسلام تھے اور کثیر العلم والحدیث تھے، کہ اسلام میں وہ سقط تھے یعنی مؤثق تھے، ان کی بات یقیناً اسلامی بات تھی اور ان کی ہر بات عین اسلام تھی، اور حدیث اور علم کے وہ بہت علم حدیث کے اور باقی علوم کے وہ بہت بڑے عالم تھے۔ یہ طبقات ابن سعد نے لکھا میں موجود ہے علامہ محمد ابن سعد کا قول۔ اور اس کے علاوہ مولانا شبلی نعمانی نے کتاب سیرت نعمان میں لکھا صفحہ نمبر 53 پر، انہوں نے لکھا کہ ابو حنیفہ نے، جن کو امام اعظم کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، جن کے بارے میں ہم کل گفتگو کر رہے تھے، ایک مدت تک حضرت امام محمد باقر سے کسب علم کیا، اور امام ابو حنیفہ کے علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ حضرت امام محمد باقر کے ساتھ ان کی خدمت میں رہ کر ان کے پاس آیا۔ اگر حضرت ابو حنیفہ کے بقول لولا سنتان لہلک نعمان، وہ بھی انہی کے بارے میں ہے کہ امام محمد باقر کے ساتھ جو میرے 2 سال گزرے، اگر وہ نہ گزرتے تو نعمان
ہلاک ہو جاتا۔ اہل سنت کے مختلف ذرائع سے یہاں اہل بیت ٹی وی پر بھی اس بات کو بیان کیا چکا ہے کہ تقریباً 4000 علماء کرام سے حضرت ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے تعلیم حاصل کی 4000 مشائخ سے، لیکن کسی کے بارے میں ان کا ایسا کوئی قول نہیں ملتا۔ لیکن وہ جو 2 سال امام محمد باقر کے پاس رہے، ان 2 سالوں کے بارے میں یہ قول ملتا ہے کہ اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ پہلے تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اہل تشیع کی بنائی ہوئی کوئی چیز ہے، یا یہ سجعہ ہے کہ جس میں شعر کے وزن پر یا رعایت شعری کے طور پر یہ جملہ کہا گیا ہے کہ لولا سنتان لہلک نعمان۔ لیکن شیخ محمد رمضان قادری صاحب جو تشریف لائے تھے، انہوں نے، مولانا شبلی نعمانی نے اور کئی اور لوگوں نے، علماء کرام نے، اہل سنت کے معتبر علماء کرام نے اس بات کو ذکر کیا ہے، لکھا ہے، کوٹ کیا ہے خود حضرت ابو حنیفہ کا یہ قول کہ اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ وہ 2 سال حضرت امام محمد باقر کی شاگردی میں جو گزارے۔ مصری اسکالر محمد ابو زہرا، انہوں نے لکھا کہ امام جعفر صادق اور ان کے والد بزرگوار امام محمد باقر ان تمام لوگوں کے خلاف ہمیشہ برسر پیکار رہے جنہوں نے اسلام کے خلاف غارت گری کے منصوبے تیار کیے اور مسلمانوں میں الحاد اور زندقہ پھیلانے کی کوشش کی۔ یہ ایک مصری اسکالر محمد ابو زہرا نے لکھا، ان کی کتاب امام جعفر صادق فقہ و اجتہاد، یہ ان کی کتاب کا نام تھا، فقہ و اجتہاد ان کی کتاب کا نام ہے۔ اس میں باب امام جعفر صادق میں انہوں نے لکھا کہ یہ امام جعفر صادق اور ان کے والد امام محمد باقر علیہ السلام وہ تھے کہ جنہوں نے نہ صرف علم کو پھیلایا، علم کی تعلیم کی، لوگوں کو سکھایا اسلام، بلکہ جنہوں نے اسلام کے خلاف خرابہ کرنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ بھی یہ لوگ برسر پیکار رہے۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی تلوار کی جنگ نہیں ملتی تاریخ میں کہ انہوں نے کوئی تلوار اٹھائی ہو، کوئی خون خرابہ ہوا ہو اس زمانے میں۔ البتہ اسلام کے خلاف یہاں پر جو برسر پیکار رہے ہوں گے، یقیناً مجھے وہ رسول خدا کی حدیث یاد آتی ہے کہ قلم سے کیا ہوا جہاد تلوار سے کیے ہوئے جہاد سے زیادہ بہتر ہے۔ یقیناً ان 2 اماموں نے جو جہاد قلم کے ذریعے کیا، یہی وہ مصری اسکالر محمد ابو زہرا بتاتے ہیں کہ اسلام کے خلاف جو لوگ برسر پیکار تھے ان سے انہوں نے ہمیشہ جنگ کی۔ ٹیلی فون کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، میں ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ। جی میری بہن فرما۔ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ کہ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ؟ جی جی آ رہی ہے میری بہن، فرمائیں آپ۔ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬੀਬੀ ਜ਼ਾਰਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ جی، ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜ਼ਾਰਾ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। جی ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਸੁੰਨੀ ਆ جی ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ جی ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜ਼ਾਰਾ ਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਹੋਏ। جی ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜ਼ਾਰਾ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗੇ ਜਹੰਮ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਈਏ। جی میری بہن ٹھیک ہے، میں ابھی ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ جی ਨਾਂ ਦੱਸੋ ضرور ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ۔ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। بہت بہت شکریہ تھوڑا۔ ناظرین کا ہماری بہن نے کل کے حوالے سے ایک سوال کیا، ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا سوال ہمارے پاس آ چکا ہے اور یہ امام محمد باقر کے بارے میں بہت مختصر تعارف اہل سنت کے ہی ائمہ نے کیا جو علماء کرام نے جو ان کا تعارف بتایا۔